اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مایوسی ایک بہت بری بیماری ہے اور آج کل کے دور میں بہت سارے لوگ اس میں مبتلا ہیں۔ وہ مایوس ہیں اپنے حالات سے، اپنے ارد گرد ہونے والے واقعات سے، کچھ رشتہ داروں کے تعلقات سے، کچھ مالی مشکلات، کچھ دنیاوی مشکلات، کچھ رشتہ داری میں مشکلات۔ غرض یہ کہ انسان کی زندگی میں بہت سارے معاملات ایسے ہوتے ہیں جس میں بعض دفعہ انسان اس حد تک پھنس جاتا ہے کہ وہ مایوسی کا شکار ہونے لگتا ہے، لیکن نہ جانے کیوں انسان یہ بات فراموش کر بیٹھتا ہے کہ یہ زمین اور آسمان اور یہ سارے جہانوں کا مالک تو اللہ ہے، تو ہم پھر کیوں اس اللہ سے لو لگانے کی بجائے مایوسی کے بادلوں میں گر جاتے ہیں۔ ہمارا خالق و مالک تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، ہر چیز اس کے قبضہ اختیار میں ہے، قبضہ قدرت میں ہے، اور ان سارے جہانوں میں کوئی چیز بھی ایسی نہیں جو اس کے قبضہ قدرت میں نہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت خوبصورت الفاظ میں اپنے امتیوں کی دل جوئی بھی کی، ہمیں سبق بھی دیا، بس پڑھنے کی ضرورت ہے۔ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں وہ چاشنی ہے جس سے دل ان چھوٹی موٹی بیماریوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ پڑھنے کی ضرورت ہے، جاننے کی ضرورت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا بندہ میرے متعلق جیسا خیال کرتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں۔ جب وہ میرا ذکر کرتا ہے میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، اگر وہ اپنے دل میں میرا ذکر یعنی ذکر خفی کرتا ہے تو اس وقت میں اپنی شان کے لائق اپنے دل میں اس کا ذکر کرتا ہوں، اور اگر وہ جماعت میں میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس کی جماعت سے بہت بہتر جماعت یعنی فرشتوں کی جماعت میں اس کا ذکر کرتا ہوں۔ اگر وہ ایک بالش میرے قریب آئے تو میں ایک بازو اس کے قریب ہو جاتا ہوں، اگر وہ ایک بازو میرے نزدیک آئے تو میں دو بازو اس کے قریب ہو جاتا ہوں، اور اگر وہ چل کے میرے پاس آئے تو میں دوڑ کے اس کے پاس آتا ہوں۔ یعنی اگر اللہ کا ذکر انسان کرتا ہے اور اللہ کو پکارتا ہے اور اس گمان کے ساتھ اللہ کو پکارتا ہے کہ وہ میری مدد کو آئے گا، وہی سننے والا ہے، وہی دلوں کا حال جاننے والا ہے، وہی میرے ٹوٹے پھوٹے الفاظ کو سمجھنے والا ہے، وہی میری مشکل کو دور کرنے والا ہے، وہی میری حاجت روائی کرنے والا ہے، وہی میری مشکل کشائی کرنے والا ہے۔ اس جہان میں کوئی ایسی ذات نہیں جو میری مدد کر سکے، اور کوئی ایسی چیز نہیں جو اس ذات کی ہمسر ہو، جو اس ذات کی برابری کر سکے۔ تو گمان تو اللہ کے بارے میں گمان کمزور مت کیجیے، ہمیں اللہ کے بارے میں گمان میں مضبوطی لانی چاہیے، عقیدے میں پختگی لانی چاہیے، اور ایمان کامل رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کو پکاریں گے تو اللہ ضرور آئے گا، مدد مانگیں گے تو مدد ضرور ملے گی، جیسا گمان کرو گے ویسا ہی اللہ کو پاؤ گے۔ اس لیے گمان کو بہتر کر لیجئے، شاید مگر چونکہ چنانچہ کے چکر میں مت پڑیے۔ اللہ ان سب چیزوں کا محتاج نہیں ہے، کن فیکون کہنا اور سب کچھ ہو جانا یہ اس کی شان ہے۔ راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پیارے نبی کیا فرماتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں۔ اے باری تعالیٰ تو کب اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہے؟ تو پیارے نبی کی پیاری حدیث کے الفاظ بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے جب بندہ میرا ذکر کرتا ہے اور اس کے لب جب میرے ذکر کے لیے ہلتے ہیں تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ پکاریے اللہ کو، ذکر کیجیے اللہ کا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔
خود کو اکیلا مت سمجھیے، مت کہیے یہ فکرہ کہ خدا کے گھر میں دیر ہے اندھیر نہیں۔ خدا کے گھر میں دیر بھی نہیں ہے، پکارنے میں اخلاص پیدا کرو، اور جب اللہ بہتر چاہے گا اور جو وقت مناسب ہوگا آپ کو ضرور وہ سب کچھ مل جائے گا۔ اور یہ بات حضرت واصلہ بن اسقع سے مروی ایک حدیث میں موجود ہے، کوئی بھی بات ایسی نہیں جو میں اپنے پاس سے کر رہا ہوں، یہ میرے نبی کا فرمان ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں۔ کون سا گمان یا باری تعالیٰ؟ جو میرے بارے میں رکھتا ہے۔ یہ آخری فکرہ گرہ سے باندھ لیجئے تو زندگی میں نہ کبھی مایوس ہوں گے، نہ ناکام ہوں گے، نہ نامراد ہوں گے۔ کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں، جو وہ میرے بارے میں رکھتا ہے، لہذا وہ میرے بارے میں جو مرضی گمان رکھ لے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے پیارے نبی خاتم النبیین رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین پر من و عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔